السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انجینئر شہزاد اسلم صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پروجیکٹ مینیجر ہیں حبیب رفیق کنسٹرکشن کمپنی سہیوار کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس سے ہماری معاشی حالت جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور ابھی امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی، 75,000 افراد ہمارے مارے گئے، معاشی حالت ہماری تباہ ہو گئی، لیکن ہم ابھی تک اس کی نظروں میں ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ کیے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا سب سے مین ایشو جو انٹرنیشنل ایشو اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے بیت المقدس، جسے ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل اس کو دارالحکومت بنانا چاہتا ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت سارے مجروح ہوئے ہیں۔ اور تیسرا کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انجینئر شہزاد اسلم صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام کیسے ہیں سر، آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آپ سے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے حالات ہوئے ہیں لاسٹ ایئرز میں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پاک آرمی نے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ جو جنرل رحیل شریف صاحب تھے، انہوں نے ضرب عضب کا جو شروع کیا تھا ایک پروگرام، تو وہ ماشاءاللہ بڑا کامیاب سکسیزفل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ اب آئے ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب، تو قمر جوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے میں جو ہے اپنا بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ ابھی انہوں نے رد الفساد جو شروع کیا وہ اس کی وجہ سے بھی ملک میں جو ہے دہشت گردی کافی حد تک جو ہے وہ ناپید ہو کے رہ چکی ہے۔ اس سلسلے میں جو عوام ہے ہماری، اس کو بھی فوج کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، جس سے ہم ہمارا ملک مزید بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ عوام کو ساتھ دینا چاہیے۔ جی جی بالکل، سہولت گار تو عوام ہی بنتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جیسا کہ ہوتا ہے کہ بلیک شیپس ان ایوری ویئر، کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، تو اچھے لوگ بھی عوام ہوتے کے ہیں۔ لیے حکومت کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا کہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ بے روزگار لوگ ہوتے ہیں۔ حکومت کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا عوام کے لیے، کہ یہ نہیں کہ بس حکومت میں آ گئے، لوگوں سے ووٹ لے لیے، ایم این اے ایم پی بن گئے، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے اور عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، اپنے حلقے کے لیے نہیں سوچیں گے، تو اس میں پھر یہی کچھ ہوگا۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جیسا کہ ابھی لاسٹ میں مردم شماری بھی کروائی ہے، اس سے کافی زیادہ جو ہے نا عوام کے جو مسائل ہیں ان کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو روزگار مہیا کرنے چاہیے جو کہ مستقل بنیاد پر ہوں، نہ کہ کانٹریکٹ بیس پر ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کانٹریکٹ گورنمنٹ کا، جاب کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چھوٹے موٹے جو پروجیکٹس ہیں یا انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، تاکہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کے جاب وغیرہ کر سکیں۔ اچھا، جہاں پہ دیکھتے ہیں شہزاد بھائی کہ مسلمان ہی پس رہے ہیں، فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، اسرائیل دیکھ لیں، فلسطین والا معاملے میں، حالانکہ ہمارا قبلہ اول ہے پاکستان مسلمانوں کا، تو اس کو دارالحکومت بنانا چاہ رہا ہے اسرائیل کی، تو پورے مسلمانوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور امریکہ اور وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کہ جیسے کہ مسلمان جو اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایکا جو ہے وہ یکجا ہو کر رہنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکیلے فلسطین کو آپ برما میں دیکھ لیں، لاسٹ جو ٹنیور میں ہوا ہے وہ بھی بڑا قابل جو ہے وہ، اس کی ویڈیوز آپ نے جو وائرل ہوئی وہ جی دیکھی وہ ہیں، بالکل وہ دیکھی اور ہے۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہودیوں میں تو انسانیت ہے نا، دیکھیں نا، وہ تو کتے بچانے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک لومڑی کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری ریسکیو ہائڈ کر لی، لیکن یہاں ان کو انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ جہاں کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں وہاں کوئی انسانیت نہیں نظر آ رہی۔ یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ پاکستان میرے خیال میں واحد ایسا خطے میں ملک ہے جس میں جو اقلیت ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بالکل محفوظ ہے، اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے گزار رہی ہے۔ نہ ان کو ادھر کوئی مذہبی اپنا روک تھام ہے، نہ ان کو کاروبار میں بھی دیکھ لیں ان کے لیے مخصوص کوٹے ہیں۔ تو ہر ملک کو یہ جو ہے یہ سوچنا چاہیے
لیکن ہمارے صرف ایک ہی مرد مجاہد ہیں ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان صاحب، جی جنہوں نے ہر جگہ پہ قدم اٹھایا ہے، لیکن ہمارے باقی اسلامی ممالک جو ہیں ان کو بھی تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کم از کم۔ ایگزیکٹلی وہ دینا چاہیے. پاکستان ہے یا ترکی ہے، جو لیبیا وغیرہ ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں نا، مسلم ممالک ہیں، ان سب کو یکجا ہو کر ایک ایسی فوج بنانی چاہیے. جیسا کہ ابھی طیب اردگان صاحب نے 52 ملکوں کی جو ہے فوج بنانے کا اعلان کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک اچھا اور خوش اللہ آئند کرے یہ اسٹیپ ہے. کامیاب ہو۔ اللہ کرے یہ کامیاب ہو، اور پاکستان فوج کو اور پاکستانی عوام کو اس معاملے میں جو بھرپور ساتھ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بھی بالکل ساتھ ہیں. آپ اتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی چلا رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی. اس مسائل کے بارے میں کچھ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیں جی، جو سب سے پہلے بزنس کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، تو ملک میں جو آئے تھے، جو اسے زبوں حالی کا شکار ہوا ہے لاسٹ میں ملک، تو یہ دہشت گردی نے جو ہے نا بڑا نیگیٹو جو ہے وہ رول پلے کیا ہے اس میں. تو میرے خیال میں کوئی میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو ایک سیف سائڈ نہیں، پر رہ پرویز کے. مشرف صاحب کے دور میں تو پراپرٹی کا بہت ہی اچھا کام تھا. پراپرٹی کا اگر کام تھا تو میرے خیال میں دہشت گردی نے اسٹیپ بھی وہاں سے ہی لیا ہے. پرویز مشرف صاحب کے جی، دور میں جہاں پر جو افغانستان پر جو حملے ہوئے ہیں شروع سے، جی تو وہ وہ میرے تو خیال ضیاء میں وہاں الحق کے سے دور ہوئی. سے، کیونکہ روس انٹر ہوا تھا افغانستان میں، وہ تو امریکہ کی ساری پولیسز لیکن تھیں. سر وہ ایسے ہیں نا، جو ہوائی اڈے دے دیے گئے، جی جی. اس لحاظ سے جو ذرا تھوڑا سا ملک کو نقصان ہوا ہے پاکستان کو، وہ وہاں سے شروعات ہوئی. شہزاد بھائی، لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو کسی بھی حوالے سے؟ بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گڈ گورننس کے تحت کام کرے. ٹھیک ہے، عوامی مسائل کو مد نظر رکھا جائے. ووٹ لے لیتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس کے بعد 5 سال یہ پھر غائب رہتے ہیں. نہ تو عوام کے کوئی مسائل کو دیکھتا ہے، پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں ہے. تو ایسے جو اقدامات ہیں جو ڈیولپمنٹ کے، ان کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کو کوئی روک لے کر. بہت شکریہ. آج یہ تھے انجینئر شہزاد صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو بہت ساری باتیں کی، لیکن لاسٹ پہ ان کا ایک ہی پیغام ہے حکومت پاکستان کو، کہ آپ ووٹ تو لے لیتے ہیں، ووٹ لے کے آپ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن عوام کا خیال نہیں کرتے. عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا کرنی چاہیے، مثلا پینے کا پانی ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، اس پہ جو ہے نا وہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، BBC اردو.